صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضائل و مناقب قرآن و حدیث کے اندر کیا ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کہ ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، اگر نابینا بھی ہے، اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، آپ کی گفتگو سنی ایمان کے ساتھ اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور یہ صحابی کا درجہ اس کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جتنے صحابی تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا قطعاً یقیناً ضروری ہے۔ قرآن نے اس بات کو بتلایا ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصابہ میں فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب یہ دو چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایمان لاؤ بھئی اور اعمال صالحہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں ان شان صحابتی لا یعدلہ شیء، کہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کو کوئی انسان اور کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعمال سے بھی اللہ نے درجہ زیادہ رکھا ہے، اعمال سے بھی اس کا درجہ زیادہ ہے کہ صحابیت کا مقام جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس کے مقام تک کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مجدد صاحب الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ امت کا کوئی ولی صحابی کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امت کا کوئی ولی صحابی کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام اور اتنا اعلیٰ جو ہے وہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بات کہ قرآن صحابہ کے متعلق یہ یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنتی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ وہ لوگ تم میں سے، صحابہ کو خطاب ہے، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وقاتل، اور جہاد کیا، قتال کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی صرف کی، فرمایا یہ ان لوگوں کے درجے کو دوسرے لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، وہ ان لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں، وہ بعد والے ان پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا مشکل ترین کام تھا، مشکل ترین کام تھا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا۔ اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آیا تھا مکے کے اندر بھی اور فتح مکہ سے پہلے، وہ اخلاص کا ایسا درجہ اس کو مل گیا تھا
کہ جس درجے کے اوپر بعد والے پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ مکے کے اندر ایمان لانا انگاروں کے اوپر چلنا تھا۔ مکے کے اندر ایمان لانا انگاروں پر چلنا تھا، اور اپنے یہ جو ایمان لاتا تھا وہ یہ سمجھ لیتا تھا کہ اب میرے بیوی بچے، میرا مال اور میری جان میری نہیں رہی ہے، بس یہ ختم ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر تو حالات کھل گئے، اب تو جو ہے وہ راہیں کھلتی چلی گئی، اب تو ارد گرد کے لوگ بھی دیکھ کر کہ بھئی مستقبل روشن ہو گیا ہے۔ اب مکہ کے اندر جو ایمان لائے تھے ان کا ایمان کتنا مشکل تھا کہ مکے کے اندر ایمان لانے والے جو غریب صحابہ تھے وہ چلتے تھے تو مشرکین تانے دیتے تھے کہ دیکھو جی یہ جنت کے شہزادے جا رہے ہیں، کہ یہ لوگ ہیں جنت کے شہزادے جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی ان کو کہہ رہا ہے کہ جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ دیکھو عقل کہاں مانتی ہے کہ بھئی جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نبی فرما رہا ہے کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اب اس وقت ایمان لانا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس میں صرف نبی کی بات پر یقین ہے، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، نظر ہی نہیں کچھ آ رہا کہ آئندہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، صرف نبی کی بات پر یقین ہے۔ تو اتنا کیونکہ ایمان، اصل ایمان نام ہی ہوتا ہے نا یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ایمان لائے، نبی نے فرمایا، اور اس پر یقین کر کے ایمان لانا، اس کو اصل ایمان کہتے ہیں۔ تو اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ایمان لانا اتنا اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ ایمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اور ایک چٹان جو ہے وہ راستے میں ایک چٹان تھی، وہ نہیں صحابہ سے ٹوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال منگوایا، فرمایا لاؤ۔ آپ نے اس پر کدال مارا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی، چنگاریاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسر و کسرا فتح کر دیے گئے میرے ہاتھ پر، کیسر و کسرا میرے ہاتھ پر فتح کر دیے گئے۔ اور حال کیا ہے کہ پیغمبر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کدال مار رہے ہیں، صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ خندق کھود رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کیسر و کسرا فتح ہو گیا۔ اب ایمان اس کا نام تھا کہ بھئی نبی کی بات پر یقین کر کے، اب جو منافقین تھے نا وہ کسکتے اور کہتے کہ دیکھو جی ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے اور یہ خوابیں دیکھ رہے ہیں بھئی کیسر و کسرا فتح ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایمان کی کیفیت کیا ہوگی اور اس ایمان کی جو ہے وہ حالت کیا ہوگی کہ نبوت کی کرنیں، سورج کی کرنیں سب سے پہلے جس سرزمین پر پڑتی تھی، جس دل پر پڑتی تھی، اس دل کو صحابی کہتے تھے، تو وہ دل جو ہے وہ کتنا روشن اور کتنا اعلیٰ مقام تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کسی نے خط بھیجا، ایک آدمی نے، کہ حضرت یہ بات مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ بعد والے لوگ اعمال بھی بڑے کریں گے، ان کی زندگیاں بھی لمبی، اعمال بھی بڑے کیے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی بڑی دیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن صحابی ادنا جو ہے اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ مجھے بات سمجھ نہیں لگتی، آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہندوستان بر صغیر کے ایک بہت جید عالم گزرے ہیں، اور جنہوں نے دین اکبری اور بادشاہوں کے سامنے دین اسلام کو محفوظ کیا، اور دین اسلام کی صحیح حقیقی صورت جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کی۔ تو حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا اس کا، کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی ان کی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، تو جب واعظ و نصیحت کی تو ایک آدمی جا رہا تھا،
اٹھ کے چلا گیا، لیکن وہ پہلے کبھی حضرت کی مجلس میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کو بلاؤ ذرا، کہ پہلے کبھی نہیں آیا، نیا آیا ہے، چلا گیا ہے، ملاقات بھی نہیں کی۔ تو حضرت نے اس کو بلوایا، وہ آیا، پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ کو خط لکھا تھا، کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابی کے ادنا درجے کو بعد والے اعمال کرنے کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے، تو میں آج آپ کی مجلس میں بیٹھا تو مجھے اس کا جواب مل گیا، مجھے اس کا جواب مل گیا۔ کس طرح؟ کہتا ہے کہ میں آپ کی مجلس میں جب بیٹھا تو میرا ایمان، یقین اور آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، آپ کی گفتگو سن کر اتنی میرے دل میں آئی، اتنی زیادہ کہ میں نفلیں بھی پڑھتا تھا، پھر بھی میرے دل میں اتنی محبت نہیں آتی تھی جتنی آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اتنا ایمان میرا پختہ ہو گیا، آخرت کی اتنی فکر میرے دل میں پیدا ہو گئی، تو میرے ذہن میں جواب آ گیا کہ جب ایک امتی آدمی جس کے دل میں ایمان ہے اس کی مجلس میں بیٹھ کر اتنا درجہ مل سکتا ہے، تو وہ لوگ جو براہ راست نبوت کی مجلس میں بیٹھے اور ایمان ان نبی سے سیکھا تھا، تو ان کا درجہ جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اونچا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ لمشہد رجل منہم، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی حاضر ہوا آپ کی مجلس میں، آپ کے جنگ کے اندر آپ کے ساتھ گیا، یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم، اور اس کے چہرے پر غبار لگا، اس کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے وہ گرد و غبار لگا۔ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اتنے گرد و غبار کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور لو عمر عمر نوح، فرماتے ہیں اگر تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی تم اس ادنا جو غبار لگا ہے اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ درجہ عطا فرما دیا۔ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے مصائب اور اتنے برداشت کیے، ان کا اخلاص ہی اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ دوسرے اس اخلاص کو جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے تو مکہ کے اندر جو مصائب پیش آئے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب وہ تفصیل سے ذکر کیے تو طالب علم پڑھ رہے تھے، تو ایک بنگالی طالب علم تھا، تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بڑا نرم، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک سوال کیا، کہتا ہے استاد جی ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت کو دین پھیلانا مقصود تھا، اسی وجہ سے نبی کو بھیجا کہ دین پھیلے، تو دین پھیلانا مقصود تھا تو اتنے سخت لوگوں میں نبی کو بھیج دیا کہ جو معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، اتنے سخت لوگ ہیں، اتنے سخت دل لوگ ہیں کہ وہ مصائب پر مصائب، پریشانیاں پر پریشانیاں اور تکالیف پر تکالیف پہنچا رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ کو دین پھیلانا مقصود تھا تو بنگال کے اندر نبی کو بھیج دیتے، یہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایمان لے آتے کہ نبی کی بات، نرم دل لوگ ہیں اور یہاں جلدی جو ہے وہ ایمان لے آتے، مکے کے اندر ہی نبی کو جو ہے وہ کیوں بھیجا؟ تو حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا تم جواب دو مجھے کہ بھئی پانی پر لکھنا آسان ہوتا ہے یا پتھر پر لکھنا؟ تو کہنے لگا استاد جی صاف بات ہے، پانی پر لکھنا آسان ہے، پتھر پر لکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ پھر فرمایا یہ بتلاؤ کہ پانی کا لکھا مٹ جاتا ہے اور پتھر کا لکھا جلدی مٹتا ہے یا پانی کا لکھا ہوا؟
تو کہنے لگا کہ استاد جی یہ بھی صاف بات ہے، پانی پر لکھتے جاؤ گے تو ادھر لکھتے جاؤ گے ادھر مٹتا جائے گا، اور پتھر پر جب لکھ دیا ایک دفعہ تو پھر وہ مٹے گا نہیں کسی صورت کے اندر بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جواب یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے ایسے لوگوں میں بھیجا کہ جو اگرچہ سخت تھے لیکن جب ایمان لے آتے تھے تو ان کا ایمان ایسے ہوتا تھا جیسے پتھر پر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ مٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہاں اگر بنگال میں نبی آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو یہ ایمان تو لاتے لیکن تھوڑے سے مصائب برداشت، تھوڑے سے مصائب آتے تو یہ ایمان چھوڑ بھی بڑی جلدی جو ہے وہ چلے دیتے۔ اس لیے ایسی جگہ نبی کو بھیجا کہ سخت دل تھے، آپ کئی سال تک محنت کرتے رہے اور 40 لوگ صرف جو ہے وہ ایمان لائے، لیکن ایمان ایسے لائے جیسے بلال ایمان لایا تھا۔ ایمان اتنا پختہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تپتے ہوئے انگاروں پر اور اپنی چمڑی ادڑوا دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ نبوت جب چلی بھی جاتی تو ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ یہی ایمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلانے والے جو ہے وہ بن جاتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے سخت لوگوں میں نبی کو بھیجا کہ امتحان بھی سخت لیا، سخت قسم کا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا شیوہ اور طریقہ ہے کہ ایمان پہلے سخت لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ درجہ عطا فرماتے۔ دیکھو نبیوں کو اعلیٰ درجہ دیا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت پہلے سخت آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نتیجہ دیتے ہیں اور پھر نبیوں کے سامنے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اتنے سخت حالات کے اندر جب صحابہ کو ڈال دیا کہ مصائب اور پریشانیاں ہی پریشانیاں جو ہے وہ ہر طرف ظلم و ستم ہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا، ایسا امتحان لیا کہ صرف اوپر سے نہیں کہ بھئی ظاہری طور پر اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ قلوبہم، تھرمامیٹر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر گاڑ کر جو ہے وہ امتحان لیا، کہ امتحان اندر سے دل کا لیا، اور جب مصائب پریشانیاں اور ہر چیز برداشت کر کے نبوت پر ایمان پختہ رہا اور ایمان نہیں گیا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو درجے دیے کہ اب یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کا جو ہے وہ سامان کر دیا۔ کیونکہ ایمان صحابی ایمان تو خود لاتا ہے لیکن صحابیت کا درجہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبوت کو چنا ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ رب العزت خاص لوگوں کو چن کر نبی کے دربار کے اندر جو ہے وہ لے آتے۔ حدیث میں ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے صحابہ کو چنا، پھر میرے لیے صحابہ کو چنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے، آپ کے زمانے کے اندر ایمان بھی لا چکے تھے، زکوٰۃ بھی آپ تک پہنچا دی تھی، لیکن اللہ نے ان کو صحابیت کا درجہ نہیں دینا تھا، وہ آپ کی مجلس میں جو ہے وہ آ نہیں سکے، وہ آپ کی مجلس میں آ نہیں سکے۔ اتنا اعلیٰ یہ عہدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ خاص لوگ چنے تھے کہ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی بننے کا شرف جن کو ملنا تھا، اس کے علاوہ ایمان والے اس وقت بھی موجود تھے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ یہ شرف جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت سوید ابن غفلہ یہ ایک صاحب تھے، کوفے کے اندر رہتے تھے، جہاں کوفہ ہے اس کے قریب جگہ تھی وہاں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان بھی لے آئے، اور آپ کا قاصد گیا اور اس کو زکوٰۃ بھی دی اپنے مال کی، اور عمدہ قسم کا جانور دینا چاہا کہ یہ زکوٰۃ کے اندر لے جاؤ، لیکن شرف صحابیت اللہ نے ان کو نہیں دینا تھا۔ یہ ہوا کہ روز تمنا کرتے تھے کہ چلو میں آج جاتا ہوں،
کل جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن ان اللہ اختارنی واختار علی، اللہ نے جن کو چنا تھا صحابیت انہیں کو ملنی تھی۔ اب ہوا کیا کہ روز منصوبے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ایک دن ہمت کر کے کہنے لگے کہ آج میں مدینے کے اندر جاؤں گا ہی، چل پڑے، سفر کیا، اونٹ کا سفر ہوتا تھا، چلتے چلتے مدینے کے قریب پہنچے تو لوگ کچھ مدینے سے جو ہے وہ باہر آ رہے تھے، تو دیکھا کہ لوگ بڑے اکٹھے ہو کر مدینے سے باہر آ رہے، تو کسی سے ملاقات ہوئی اور اس سے تعارف کروایا کہ میں اس طرح فلاں آدمی ہوں اور میں آیا ہوں، کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، اور آج میں ہمت کر کے آ گیا ہوں کہ آپ کو دیکھوں اور آپ کی مجلس میں بیٹھوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تیرا یہ اب خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ گیا، کیونکہ ابھی ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قبر میں اتار کر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ اب یہ ایمان بھی لا چکے، ارادے بھی تھے، یقین بھی پختہ تھے، لیکن ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے صحابہ خاص چن لیے تھے، ان کو وہ شرف نہیں مل سکا، باوجود ارادہ کرنے کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کو چنا تھا انہی کو، خاص لوگوں کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ جو ہے وہ درجات دیے۔ تو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور خرچ کیا اور آپ کے ساتھ قتال جنگوں میں شریک ہوئے، اور وہ لوگ جو بعد میں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجات میں بہت زیادہ تفاوت اور جو ہے وہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ہر ایک جماعت سے، پہلی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے، سب لوگوں سے جو پہلے یا بعد میں ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کر دیا ہے الحسنہ، جنت کا، یعنی یہ دونوں جنتی ہیں۔ اسی لیے ابن حجر فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے یقینی طور پر جنتی ہیں، اور اس آیت سے یہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے دوسری جگہ حسنہ کی خود وضاحت کی ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جن کے لیے ہم نے حسنہ لکھ دیا ہے، اولئک عنہا، یہ جہنم سے مبعدون، دور رکھے جائیں گے، یہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتے، یہ جو ہے وہ جنتی آدمی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، آدمی پیشوا بنانا چاہے تو جنتی کو بناتا ہے یا جہنمی کو؟ جنتی کو، ظاہر بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی تھے، اس لیے اس سے یہ بھی نکلا کہ صحابہ کو پیشوا بنانا اور معیار بنانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جنتی کے پیچھے ہی انسان جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد تم زندہ رہو گے تو فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلاف دیکھو گے، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ میرے بعد میرے طریقے پر اور خلفاء راشدین جو صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے پیچھے چلنا یہی ہدایت کا اور جو ہے وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی بات، واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟
تاکہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آ جائے کہ ایمان تو یہ لائے تھے لیکن اوپر سے ایمان لائے تھے، اندر کا دل کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا دل کو بھی اللہ رب العزت دلوں کی بھی خبر رکھنے والے ہیں، دلوں کی خبر رکھ کر اللہ رب العزت نے یہ اطلاع دی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنتی ہیں۔